بنانے والے نے وہ زندگی کی انتہا لکھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہاں کی ایک فرشتہ ایک جانور مینڈے کی شکل میں لے کر آئے گا اور بیچ میں کھڑے ہو کر اس کو ذبح کر دے گا، اور وہ فرشتے اعلان کر دے گا کہ سن لو، آج موت کو موت آ گئی، آج کے بعد موت ختم۔ اس اعلان کو سن کر جنت والوں کی جو خوشی ہوتی ہے اس کی کوئی انتہا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور دوزخ والوں کی اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ یہی رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ میرے دوستوں و بزرگوں، اصل میں دنیا میں جو ہمارا آنے کا مقصود ہے وہ دنیا نہیں ہے، دنیا کی عیش و عشرت نہیں ہے، یہ تو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ہمیں یہاں سب کچھ نظر آتا ہے۔ یہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں، ضرورت حاجتیں پوری کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا کو اللہ نے پیدا کیا بعد میں اور اس کے ختم ہونے کا ارادہ کیا پہلے۔ ہم سب نے چلے جانا ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے۔ اب جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں یہاں، کسی کو پتہ نہیں کہ آخری سال کس کا ہے، یہ جو چل رہا ہے، آخری مہینہ کس کا ہے، یہ بھی آخری دن کس کی ہے، یا آخری رات کس کی ہے، بلکہ آخری سانس کس کی ہے اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اور قیمتی کتنی ہے؟ قیمتی اتنی ہے کہ اس کو ایک صحیح دیکھنے سے، صحیح ایک بول بولنے سے، سننے سے، یا غلط بولنے سے، یا کروڑوں سال کی زندگی بن رہی ہے یا بگڑی ایک بول پر۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، کسی نبی کو دنیا کی محنت کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، واضح بات ہے۔ 1,00,000 انبیاء علیہ السلام میں ایک بھی نبی ایسا نہیں کہ اللہ نے دنیا کی محنت کے لیے بھیجا ہو کہ اپنی قوم کو یہ بتا دو کہ دنیا کے نقشے بنا لو تو تجھے کامیابی مل جائے گی، بڑی بڑی سڑکیں بنا لو، بلڈنگیں بنا لو، بڑے بڑے اسپتال بنا لو، دنیا کے نقشے بناؤ، سونا چاندی جمع کرو، یہ کرو تجھے کامیابی مل جائے گی۔ نہیں، ہر نبی نے اپنے امت کو، انبیاء علیہ السلام کی، ہر نبی کی میں نے 3 باتیں بنیادی ہوا کرتی تھی۔ سب سے پہلی محنت ہر نبی کی یقین پر ہوتی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کی سب سے زیادہ طاقت اور قوت جو خرچ ہوتی تھی وہ یقین صحیح کرنے پر، کہ ہر مسلمان کا یقین صحیح ہو جائے۔ صحیح یقین کیا مقصد؟ جو کچھ ہمیں دنیا کی چیزوں میں اور دنیا کی شکلوں میں ان سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہوا نظر آنے لگ جائے کہ نہیں، یہاں سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف اللہ ہی ہے۔ تو ہر نبی کی محنت میں بنیادی چیز سب سے پہلی یقین کی محنت، اعمال کی محنت اور آخرت کی محنت۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو آخرت کی طرف بلایا کہ مرنے کے بعد لمبی چوڑی زندگی آنے والی ہے، اس کی تیاری کر لو۔ اور جب دنیا کی بے رغبت ہی آئے گی جب یقین کامل ہوگا۔ ہم سب کہتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، لیکن یہ حقیقت کس پہ کھلے گی؟ اس کی سمجھ کس کو آئے گی؟
آخرت کو سامنے رکھ کر کون چلے گا؟ یہ میرے دوستوں بزرگوں بقدر ایمان ہے، اس کا سارا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ فضیل صدقات میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل نے مجھے کہا کہ تو بخیل ہے، کہ تو بخیل ہے۔ نفس یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں تو بخیل نہیں ہے۔ یہ کشمکش چل رہی تھی کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے پاس جو بھی مال آ جائے پہلی دفعہ اس کو میں سارا صدقہ کروں گا۔ تو یہ بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک تیلی اشرفیوں کی بری ہوئی مجھے ہدیے میں ملی۔ اس وقت اشرفی سونے کی ہوا کرتی تھی، یعنی ایک سونے کی گٹھلی، ایک گٹھلی میں کتنا تولے سونا ہوگا؟ تو فرمانے لگے کہ میں اپنی وعدے کے مطابق باہر نکلا کہ وہ مستحق ہو تو اس کو تقسیم کرو۔ میں نے ایک نبینا شخص کو دیکھا کہ حجام سے حجامت بنوا رہا تھا۔ میں نے ان کی شکل کو دیکھ کر، ان کے کپڑے کو دیکھ کر، ان کی حیت کو دیکھ کر، تو میں نے یہ دل میں میری بات آئی کہ یہ سب سے زیادہ مستحق ہے، نبینا بھی ہے، غریب بھی ہے، حالت بھی ایسی۔ تو میں نے جا کر اس کے وہ تیلی جو تھی اشرفیوں کی اس کی گود میں رکھ کر میں نے بولا یہ لے لو۔ اس نبینا شخص نے مجھے کہا کہ یہ حجام کو اجرت میں دے دو۔ کیا؟ حجام کو اجرت میں دے دو۔ تو میں نے کہا کہ یہ اشرفیوں کی تیلی ہے، کیا مطلب یہ سونا ہے؟ تو نبینا شخص نے سر اٹھا کر کہا کہ ہم نے کہا نہیں تھا کہ تو بخیل ہے، ہم نے کہا نہیں تھا کہ تو بخیل ہے۔ تو شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے حجام کو کہا کہ یہ لوگ پکڑو۔ ان کو پکڑوانے لگا تو حجام نے کہا اس شخص کی حیت کو دیکھ کر، ان کی شکل کو دیکھ کر، ان کی غربت کو دیکھ کر، ان کے اندھے پن کو دیکھ کر جب میرے پاس آنے لگا تو میں نے پہلے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اسے اجرت نہیں لینی، میں نے پہلے ارادہ کیا اسے اجرت میں نے نہیں لینی، لہذا انہوں نے بھی وہ تیلی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے اتنی غیرت آئی کہ میں تو اتنا اس کو سمجھنے لگا تھا، اس کی اہمیت کہ یہ سونا ہے، اس کو اٹھا کر وہاں دریا تو اس دریا میں پھینک دیا۔ تو میرے دوستوں بھائی بزرگوں، آخرت کے اعمال ایمان کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں۔ ابھی دونوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ سونا ہے، اور سب سے زیادہ تو حجام جب دین کی محنت ہو رہی تھی، ہاں جی، ایمانی ماحول تھا، اعمال کا ماحول تھا، تو اس امت کا ایک حجام بھی اس سے دنیا سے اتنی بے رغبتی تھی۔ تو اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک محنت میں سب سے بنیادی چیز اور سب سے پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ یہ یقین کا سیکھنا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک محنت یہی تھی۔ آخر میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اور جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایسی امت آخری امت ہے۔ اس امت کے بعد
کوئی دوسری امت نہیں آئے گی۔ قیامت جو قائم ہوگی وہ اس امت پر قائم ہوگی۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس عقیدے کی وجہ سے ہر مسلمان پر